دس از ویری انٹرسٹنگ کوشچن جی کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے فردر برانچز بننا شروع ہو گئی ہیں. میں نے تو لاہور بظاہر کروڑوں نمبرز آف آبادی ہے, پاپولیشن ہے, وہاں تو یہ سوٹ کرتا ہے. چکوال میں جیسے مختصر سے شہر میں برانچز کیوں کھل رہی ہیں ایک کالج کی؟ یہ اس لیے کھل رہی ہیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں اس کا. قدیر گرلز کالج کی کوئی برانچ نہیں ہے. قدیر گرلز کالج جب بھی اپنی کالج بنائے گا تو وہ پہلا کالج کی برانچ بند کر دے گا اور ایک ہی جگہ پہ اسٹینڈرڈ شاخ رکھے گا. اور میرے خیال میں ایک آرڈنری بندے کو, میرے جیسے بندے کو اگر کمانے کے لیے ضرورت ہے تو وہ اپنے کچن اور اپنے بچوں کی نگہداشت اور پرورش اور تعلیم کے بعد آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں اس دور میں مزید کوئی پیسہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پورے چکوال سے بچوں کو گریب کر لیں اور بچے کہیں اور نہ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن ایز این انٹرپرینیور, ایز اے بزنس مین, آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دا رائٹ وے, ٹھیک ہے. مختلف کالجز نے یہ شروع کر دیا ہے کہ چکوال میں برانچ ہے تو ڈڈیال میں بھی کھل گئی ہے, چکوال میں برانچ ہے تو بلکسر کھل گئی ہے, چکوال میں برانچ ہے تو خانپور میں برانچ کھل گئی ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں کا چونکہ گورنمنٹ نے پیٹرول ہائی کر دیا ہے, رینٹ مشکل ہو گیا ہے, تو ان لوگوں نے فیسیلیٹیشن دی ہے کہ وہ بندے بجائے خانپور سے اٹھ کے چکوال میں ہماری برانچ میں آئیں, ہم وہاں برانچ کھول دیتے ہیں اور وہاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ بچے اس علاقے میں کوئی کالج نہ کھل جائے اور وہاں پہ نہ چلے جائیں. اور انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں پہ ایڈمیشن کیسے لیتے ہیں دوسری برانچوں میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا مین کیمپس بہت ہی فلرش ہے اور بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, چاہے وہاں سے ٹیچرز اٹھ کے آپ کی برانچ میں آپ کو پڑھانے آئیں گے, مین کیمپس کے ٹیچر آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور اس امپیکٹ پہ میری غریب ماں باپ کی غریب بیٹے اور بیٹیاں امپریس ہو کے وہاں داخلے لے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس اتنے چھوٹے سے شہر میں برانچز کھولنی چاہیے. اگر آپ صحیح پڑھاتے ہیں تو لوگ دور دور سے بھی, میرے پاس راولپنڈی سے قدیر گرلز کالج میں کوڑ کڑائی سے اور راولپنڈی سے بچے ادھر میرے کالج میں آ رہے ہیں پڑھنے, چونکہ ان کو پتہ ہے میرے کالج کا ایٹماسفیئر اور کلچر. میں کیوں اپنے بچوں کو دوسرے اداروں میں دوسرے علاقوں میں برانچز کھولوں اور اپنے ٹیچرز کو کنوینس لے کے دوں کہ آپ ادھر کے بعد ادھر جائیں, ادھر کے بعد ادھر جائیں. میرے خیال میں ہم ایک جگہ ہی پڑھائیں اور صحیح پڑھائیں تو یہی کافی ہے. میرے پرسپیکٹو سے کچھ آنرز ایسے ہوں گے کالجز کو جن کو یہ تھیوری پسند نہیں آئے گی, لیکن ایز پر مائی پرسپیکٹو آئی تھنک سو دس از ناٹ دا رائٹ اپروچ ٹو ایکسپینڈ دا ایجوکیشن ان چکوال. السلام علیکم جی. آپ کا یہ کوشچن اباؤٹ دا فی اسٹرکچر آف اسکولز اینڈ کالجز, یہ ایک بڑا ٹچی ڈپارٹمنٹ ہے بیکاز پرائیویٹ سیکٹر میں ہر کالج کو اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیس کچھ بھی رکھ سکتی ہے, ٹھیک ہے, آلدو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں. لیکن ہم لوگوں نے, چونکہ ہمیں پتہ ہے ایز این آنر آف دا ادارے, میں اپنے قدیر گرلز کالج کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کو, تمام کالجز کو اور تمام کالجز کے سربراہان کو ہمیں پتہ ہے کہ چکوال کا ایجوکیشن ریٹ ان ٹرم آف پیرنٹس کیا ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹس ہمارے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں طریقہ آتا ہے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا, ٹھیک ہے. مجھے اس بات کو سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ ہم لوگ لم سم فیس کیوں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ایک سال کی پوری فیس بچوں سے کیوں لیتے ہیں, یا ایک سال سے کو چھوڑیں, ہم فیس کو 3 حصوں میں کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں, جبکہ ہم نے ہر مہینے ٹیچرز کو پے دینی ہوتی ہے, ہر مہینے یوٹیلٹی بلز دینے ہوتے ہیں, ہر مہینے چیزوں کو میئر کرنا ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھی فیس لے لیتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیوں لیتے ہیں. ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کمروں میں اسٹرینتھ زیادہ ہے, ہم وزٹنگ فیکلٹی سے ان کو پڑھانا ہے اور بچے کہیں دوسرے مہینے چھوڑ نہ جائیں. اور انٹر اور انلیس بچے رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہمارے کالجز میں, ہم ان کی فیس اکٹھی لے لیتے ہیں تاکہ یہ پھر کہیں اور جانے جوگے بھی نہ ہو. چونکہ رجسٹریشن کے بعد ان کی مائگریشن بہت مشکل ہوتی ہے, تو ہم رجسٹریشن سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ سب بچوں کی فیس اکٹھی لے لیں. مجھے اس اکنامیکل کنڈیشنز میں جو اس وقت پاکستان میں پریویل کر رہی ہیں اور جس طرح کے ایکسپینس کی سچویشن ہے, لوگوں کی بائنگ پاور زیرو ہو چکی ہے, پر کیپٹا انکم 300 تک پہنچ گیا ہے, ٹھیک ہے. آلدو کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی سیلریز اور ان کے ایکسپینس بہت ہائی ہیں,
لیکن ہم صرف اپنے دکان تک رہیں تو اس میں یہ میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح فیسز لینا جسٹیفائی نہیں کرتے ہم لوگ ہیں. جب ہمیں یقین ہے کہ ایک ماں باپ اپنی بچی یا بچے کو ہمارے ادارے میں داخل کرائیں تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں فیس نہیں دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، وہ فیس دیں گے، ظاہر ہے ہم ان کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو پھر یہ اکٹھے لینے کا طریقہ اپنے آپ کو بزنس کو گریب کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں پہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ظلم ہم سب لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو معاف نہیں ہے. بہت چند لوگ ہیں جو تعلیم کے لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم سب بزنس کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور یہ جسٹیفائی نہیں کرتا. ہمیں چاہیے کہ ہم منتھلی بیسس پہ فیس لیں، بے شک ہم اس کی ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ رکھ لیں، لیکن سب لوگوں کو اور میرے ہر دل عزیز اہلیان چکوال کو یہ زندگی آسان کریں اور ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے یہ بچوں کی فیس منتھلی بیسس پہ دینی ہے. آپ خود سوچیں، جن گھروں میں 5 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں، ان کی اگر ہم 95,000 یا 85,000 فیس لم سم لے لیتے ہیں اور ان کی 2 بچیاں بی ایس میں بھی پڑھ رہی ہیں، تو ہاؤ کین دے مینیج دس ایکسپینس؟ ٹھیک ہے، ہماری زمینیں اتنا پیسہ نہیں اگل رہی چکوال کی کہ وہ ذمہ دار لوگ، غریب لوگ اتنے بڑے بڑے ڈیوز اکٹھے لوگوں کو دے سکیں. اور پھر بچے اگر چھوڑنا بھی چاہیں، میرے پاس کئی بچے ایڈمیشن لینے آتے ہیں دوسرے کالجز کے، کہتے ہیں سر ہم نے وہاں فیس جمع کرا دی ہے لیکن ہم وہاں بہت تنگ ہیں. تو میں ایسی پیرنٹس کے لیے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جن کالجز میں اس طریقے سے پیمنٹ لی جاتی ہے پلیز وہاں پہ داخلے نہ کرائیں، کیونکہ ہم ایسے کالجز میں ہمارے پیرنٹس افورڈیبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے کالجز میں بچوں کو داخل کرائیں. اور اس لم سم فیس کے بعد بھی جب ایگزام قریب آتے ہیں تو ہمیں ایک فی ووچر دے دیتے ہیں کہ یہ 15,000 کی پیمنٹ ہمیں دے دیں کیونکہ یہ ابھی تک ڈیو ہے. چونکہ پیٹرول ایکسپینس بڑھ گئے ہیں، کیونکہ یہ بڑھ گیا ہے، تو ہم ڈیورنگ دا ایئر بھی فیس بڑھا دیتے ہیں. تو فیس لینے کا کوئی ایک سرٹیفائڈ اور ایک یونیفارم سسٹم ہونا چاہیے جو تمام کالجز میں ہونا چاہیے، لیکن اس کا فیس کم لینے اور زیادہ لینے کا اختیار وہ کالجز اور اسکولوں پہ اپنا ہے. جس قسم کی وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ دیں اور اس حساب سے ٹیچر فیس لیں، لیکن کوشش کریں کہ ایسا فیس کا میتھڈ اڈاپٹ کریں جو ہمارے اہلیان چکوال، ہمارے والدین اور ہماری طلبہ و طالبات کے لیے آسان ہو. آسان ہوگا تو یہ گھروں سے نکل کے تعلیم حاصل کریں گے، آسان نہیں ہوگا تو یہ گھروں میں بیٹھ جائیں گے. بہت شکریہ.